السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بطحا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم اس بابرکت سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، وہ سفر جو کسی عام کتاب کا نہیں بلکہ رب ذوالجلال کے کلام کا سفر ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ سمجھی بھی جاتی ہے، اور صرف سمجھی ہی نہیں جاتی بلکہ جیتی جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اسی طرح فکر کی تطہیر ہے، یہ دلوں کی زندگی اور روحوں کی غذا ہے۔ یہ مجلس صرف ایک آن لائن کورس ہی نہیں بلکہ ایک نورانی نشست ہے۔ یہ وہ مجلس ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت اترتی ہے، اور اسی طرح دلوں کے زنگ اترنے لگتی ہیں۔ تو جو شخص قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص نسبت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی سوچ میں پختگی، اس کے کردار میں سنجیدگی، اور اس کی زندگی یعنی با مقصد بنا دیتے ہیں۔ تو ہم روزانہ ایک پاڑے کا خلاصہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مگر در حقیقت ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہمارا تعلق اپنے رب سے کس درجے کا ہے۔ تو چند فکری نکات جو آپ آج کے اس پارے کے اندر یہ ہیں کہ قرآن صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ ایک سمت بھی دیتا ہے۔ قرآن صرف احکام نہیں دیتا، حکمت دیتا ہے۔ قرآن صرف ماضی کے واقعات نہیں سناتا، حال کی اصلاح اور مستقبل کی تعمیر کرتا ہے۔ تو جو دل قرآن سے جڑ جائے وہ بکھرتا نہیں ہے بلکہ سنور جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی مجلس، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم پیغامات، احکامات سنتے ہیں، پھر اس کو جو ہے عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے دلوں کو حاضر کریں، نیتوں کو خالص کریں، اور پارہ نمبر سوم جو ہے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے میں دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ البقرہ کا آخری حصہ ہے، اسی طرح سورۃ آل عمران کا ابتدائی حصہ ہے۔ تو تیسرے پارے کا آغاز میں ہم جو اہم ترین آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ تو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اس میں تقریباً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے وہ 17 مرتبہ ہے، یعنی 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا ہے، ضمائر کے لحاظ سے، اسی طرح جو ہے لفظ اللہ کے لحاظ سے ملا کے ٹوٹل تقریباً 17 مرتبہ اللہ کا ذکر بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت قرار دی ہے، یعنی یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتی ہے، یعنی شیطان سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھنے کی مسنون واقعہ، یعنی کیسے کون سے مواقعوں پر جو ہے یہ آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے۔ ویسے اب انسان کبھی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں خاص جن کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے دن رات میں کئی مرتبہ جو ہے وہ اسے پڑھتے تھے، لیکن صبح و شام کے اذکار میں جو ہے اس کو لائیں،
ہر فرض کے بعد اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اوپر جنت کے درمیان اس کے اور جنت کے درمیان موت رہ جاتی ہے، یعنی ادھر موت آئے گی ادھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو یعنی ہر فرض نماز کے بعد اس کا جو ہے وہ لازمی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ساری رات اسے شیطان سے محفوظ رکھے گا، یعنی کتنی عظمت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس پارے کے اندر یہ بھی چیز کو بیان کیا گیا کہ اسلام میں یعنی جبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کی ہے، تو اسلام قبول کرنے کے حوالے سے اس پر کوئی جبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت اور سرکشی کے راستے جو ہیں وہ واضح کر دی ہیں اور بندے کو اختیار دی ہے، وہ جسے چاہے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے، تو دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی احکام کے حوالے سے انسان آزاد ہے، عمل کرے یا نہ کرے، یہ بالکل غلط نقطہ نظر ہے۔ یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے ہر حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت اور گمراہی اور سرکشی کو جو ہے اس کو وضاحت بھی کی ہے، تو دونوں جو ہے ایک عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح اس پارے کے اندر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور نمرود کے مناظرے کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ رشد و ہدایت کا مینار سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور گمراہی کا عملی نمونہ وہ نمرود ہے۔ تو جو خود کو رب کہلاتا اور لوگوں سے سجدہ کراتا تھا نا، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم کے مشرکانہ عقائد پر ایک عملی جو ہے وہ ضرب لگائی، یعنی ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، تو حکومت وقت نے انہیں گرفتار کروایا، نمرود کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا، تو اس نے حکومت کے زور سے جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے توحید کو غلط ثابت کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہی دربار میں اسے شکست جو ہے وہ عطا کی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ اپنے رب کا تعارف پیش کریں، یعنی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا گیا کہ اپنے رب کا تعارف پیش کریں، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، یعنی وہ زندوں کو موت اور مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا یہ دونوں کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں اس حوالے سے اس نے یہ کیا کہ جس بندے کو سولی پر دینا تھا اسے آزاد کر دیا، اسے چھوڑ دیا، اور جو بندہ یعنی بے گناہ تھا اسے پکڑ کر جو ہے وہ سولی پر لٹکا دیا۔ تو کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ لیا کہ اس کا جو ہے وہ عقل کا صحیح طور پہ کام دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا، تو اسے میری بات سمجھ نہیں آئی، تو یہ اپنے سادہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس پر بحث کرنے کی بجائے اس کو اگلی دلیل دی فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ذات ہے، یعنی میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں جا کے جو ہے اس کو مغروب یعنی غروب کرتا ہے۔ تو یہ سن کر نمرود کی جو ہے وہ بولتی بند ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح عطا فرمائی۔ تو پہلے جواب پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموشی سے ممکن تھا کہ کوئی جو جس کو عقل نہیں ہے، جس کی انسان کو عقل یعنی اس کا مائنڈ جو ہے وہ کام نہیں کرتا، وہ سمجھ لیتا کہ شاید ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلیم کر لیا تھا کہ نمرود ایسا کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کے جو ہے وہ دو واقعات بیان کیے ہیں۔ تو مردوں کے زندہ ہونے کے واقعات سورۃ البقرہ میں مردوں کو زندہ ہونے کے تقریباً 5 واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کی ہے۔ سب سے پہلا واقعہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے 70 سرداروں کو کوہ طور پر لے کر گئے نا، تو جب ان کے سامنے تورات ملے گی تو وہ یہ قوم سامنے اس کی گواہی دیں گے، مگر جب کتاب ملی تو انہوں نے خود ہی ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے پھر ہمارے سامنے کتاب دے تب مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر یعنی غضب ہوا اور ان پر جو ہے وہ موت مسلط کر دی۔ تو اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سخت پریشان ہوئے کہ وہ قوم کو کیا جواب دیں گے۔ تب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو جو ہے وہ کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی کی جو ہے وہ کرک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ دوسرا واقعہ، وہ گائے والا واقعہ جو پیچھے ہم نے سورۃ البقرہ میں اس کو جو ہے وہ ٹچ کیا تھا۔ اسی طرح تیسرا یہ واقعہ یہ ہے کہ دوسرے پارے میں ہے کہ ایک قوم پر دشمنوں نے حملہ کیا، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، اس کے باوجود مزاحمت کرنے کی بجائے موت کے خوف سے وہاں سے بھاگ نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی تاکہ انہیں احساس ہو کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، بعد میں پھر زندہ بھی کر دیا۔ اسی طرح چوتھا واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک ویران بستی سے جو ہے وہ گزرا، جہاں لوگوں کی لاشیں اور ہڈیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آ، اسے بھی اور اس کی سواری کو بھی موت دے دی، پھر 100 سال کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ شاید حضرت عزیر علیہ السلام تھے، دیکھا کہ بستی جو ہے وہ ویران پڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ اس کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موت دے دی اور اس کی سواری جس سواری پر سوار تھے گدھے کو بھی موت دے دی، پھر 100 سال کے بعد زندہ کیا اور ان کے سامنے ان کی جو سواری تھی اس کی جو ہڈیاں وغیرہ بکھری ہوئی تھیں ان سب ہڈیوں کو جمع کیا، اس پر جو ہے وہ گوشت چڑھایا، پھر اس گدھے کے اندر جو ہے وہ یعنی جان ڈالتے ہیں تو وہ گدھا جو ہے وہ یعنی صحیح سلامت جو ہے وہ بولنے لگتا ہے۔ تو دیکھ کر کہنے لگے بھئی اللہ تعالیٰ تو دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں جو ابھی تک 100 سال گزرنے کے بعد بھی جو ہے جب اس کا ڈھکن کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر سے وہ یعنی بھاپ وغیرہ نکل رہی ہے کہ ابھی بھی کھانا جو ہے وہ تر و تازہ اور گرم ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس طرح پانچواں واقعہ، ایک دفعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ قیامت کے دن لوگ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تو اس پر ایمان نہیں لاتا؟ عرض کی کیوں نہیں، لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ صرف انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے، عام آدمی کے لیے غائب پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے پکڑے اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کریں، پھر انہیں ذبح کر کے ہر پہاڑ پر جو ہے ان کا ایک ایک حصہ رکھ دیں، پھر انہیں بلائیں یعنی ان کو اپنی طرف بلا، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اسی طرح سورۃ البقرہ میں مردوں کو جو ہے زندہ ہونے کے تقریباً جو ہے وہ 5 واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس پارے کے اندر صدقات و خیرات کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ صدقات و خیرات کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ نے امامت عالم کا منصب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، تو ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے غریب اور کمزور لوگوں کا بھی خیال رکھیں اور ان سے تعاون کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کا آغاز میں صدقات و خیرات پر تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کہ اس دن تو نہ تمہیں تمہارا مال و دولت جو ہے وہ کام آئے گا، نہ تم کوئی چیز خرید سکو گے، اسی طرح جو ہے نہ تمہاری دوستی کام آئے گی، نہ تمہیں کسی کی سفارش کام آئے گی، اور کافر لوگ ہی جو ہے وہ ظالم ہیں۔ اسی طرح صدقے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال ہے، جس میں سے اللہ تعالیٰ 7 خوشے اگاتا ہے، تو ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں روپیہ مال و دولت خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں ایک دانہ خرچ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دانے سے جو ہے وہ 7 خوشے اگاتا ہے، پھر 7 خوشوں میں سے یعنی سب میں 100 دانہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی سمجھ لیں کہ 1 روپیہ 700 گنا تک، پھر 700 سے بھی بڑھا دیتا ہے اللہ چاہے تو، کیونکہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یضاعف لمن یشاء، اللہ تو وسیع اور علیم جاننے والا ہے۔
اسی طرح صدقہ کرنے کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ خالص اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے دینا چاہیے، ورنہ پہاڑوں جتنا مال بھی خرچ کر دے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے جانے والوں میں ایک وہ سخی ہوگا جو ریاکاری کے لیے صدقہ کرتا تھا۔ یعنی جن آدمیوں سے جہنم کی آگ کو برکایا جائے گا ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں بڑا مال خرچ کرتا ہے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے کام آتا ہے، لیکن کس لیے؟ کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، لوگ مجھے کہیں وہ بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں آئے گا، لایا جائے گا، فرمایا بتاؤ میں نے تجھے مال و دولت سے نوازا، کہاں پہ مال خرچ کر کے آیا ہے؟ پھر وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے مال و دولت سے نوازا تھا، میں تیرے راستے میں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہا، لوگوں کے جناب کام آتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تم تو جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو مال اس لیے میرے راستے میں خرچ کیا تھا لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، لوگ مجھے جو ہے میری تعریفیں کریں، تو وہ تمہیں جو ہے وہ دنیا کے اندر ساری چیزیں مل گئی ہیں۔ آج فرمایا فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اسے پکڑو اور اسے جہنم کے اندر جو ہے وہ یعنی پھینک دو۔ تو بتائیں وہ مال خرچ کرنا کسی کام نہیں ہے بلکہ اس کے لیے وبال جان بنا ریاکاری کی وجہ سے۔ تو جب صدقہ اللہ کے لیے دیا ہے تو پھر جس غریب کو صدقہ دیا اس پر احسان نہ یہ جتایا جائے، یعنی اس پر جو ہے وہ خرچ کر کے انسان جو ہے وہ احسان جتاتا ہے، تو یہ اس چیز سے بھی انسان کو منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح غریب کو تانا دے کر تکلیف نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی صدقہ کر کے احسان جتانے والا، تکلیف دینے والا، ریاکاری کرنے والا کسی بھی اسے جو ہے وہ کسی کو بھی یعنی کچھ بھی ثواب نہیں ملتا۔ یعنی انسان کسی پر نیکی کرتا ہے پھر اس سے ڈیمانڈ یہ رکھے یہ میرا کام کرے گا، اسے جو ہے وہ کام کے ذریعے تکلیف پہنچائے یا احسان جٹا کے تکلیف پہنچائے۔ بھائی تم نے اس کو مال اس لیے دیا ہے تاکہ وہ تیرے جو ہے مشکل وقت میں تیرے کام آئے، یہ تو پھر مال دینا اللہ کی رضا نہ بنا بلکہ تو نے اپنے مفاد کے لیے اس پر خرچ کیا ہے، تو ایسے کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز سے منع فرما دی ہے۔ بھئی اس چیز سے ڈرنا چاہیے، بھئی میں نے اس سے پر مال خرچ کیا ہے، اب میں اس کو کوئی کام کہوں، کیونکہ اگر میں نے کسی پر مال خرچ کیا ہے میں اس کو کام کہوں گا، وہ بیچارہ مجبور بھی ہوگا پھر بھی وہ نہ تو نہیں کرے گا۔ اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا کہ کسی کو ان ایسی چیزوں سے اذیت نہ دو، احسان جتا کے اذیت نہ دو، تکلیف پہنچا کے اذیت نہ دو۔ یہ بڑا گہرا نقطہ ہے۔ اسی طرح جو ہے دل کی خوشی کے ساتھ صدقہ یعنی جو ہے وہ کیا جائے، تنگ دلی یا مجبوری اور توان سمجھ کر صدقہ نہ کیا جائے کہ یہ تو ٹیکس ہے مجھ پر، ایسے نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح اچھی چیز صدقے میں دی جائے، اللہ تعالیٰ کو گھٹیا چیز جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، ان میں سے جو تم نے کمائی ہیں اور ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، تو گندی چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جیسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اسے کسی صورت لینا پسند نہیں کرتے۔ اگر وہ چیز جو ہے وہ تمہیں دی جائے تو تم اس کو لینا ناپسند کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں کیوں ایسی مال خرچ کرتے ہو؟ اگر دینی ہے تو اچھی چیز جو ہے وہ دیا کرو۔ اسی طرح جو ہے مال صرف ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے جو آپ کے دروازے پر مانگنے کے لیے آتے ہیں یا جو غربت کے حوالے سے مشہور ہیں، صرف انہی کو نہ دیں بلکہ ان لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جو لوگ اللہ کے راستے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، نہ واقف ہیں، انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھا جاتا ہے، یعنی اگر وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تو ان کو مالدار سمجھا جاتا ہے، تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا۔
وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، یعنی لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اور تم خیر میں سے جو خرچ کرو گے سو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو لوگ کسی کے سامنے اپنا دستے بازو نہیں پھیلاتے، لوگوں سے سوال نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ میں رہتے ہیں، سفید پوش ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں کہ ان کو بھی یعنی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے ان کے بھی معاملات ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ گھریلو اخراجات جو ہیں وہ برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو ان کا بھی ساتھ خیال رکھا جائے۔ اسی طرح شیطان جو ہے وہ غربت کا ڈر پیدا کر کے بندے کو صدقہ کرنے سے روکتا ہے، اس لیے کہیں غربت کے ڈر سے صدقہ کرنے سے ہاتھ نہ کھینچ لینا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے والے سے دنیا میں اپنے فضل اور آخرت میں بخشش کا وعدہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویعمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقر کا ڈر اور جو ہے وہ یعنی پیدا کرتا ہے تمہارے دل کے، تم غریب ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تمہارے پاس مال ختم ہو جائے گا، اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر روز جب بندہ صبح کرتا ہے نا تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللہم آت منفقا خلقا ویقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ ہر روز جو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے، ختم کر دے۔ یعنی اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے اور زیادہ مال کا مطالبہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اسے اور زیادہ عطا کر، یہ تو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، اور جو روک کے رکھتا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما ناقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، یعنی صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کا غلط سوچ ہے، غلط نظریہ ہے، غلط فکر ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے۔ بھائی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی برکت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی وسعت آتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح قرض دینے کی فضیلت اور سود کی حرمت، اس کا بھی تذکرہ جو ہے وہ تیسرے پارے کے اندر ہوا ہے کہ صدقے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتیں جو ہیں پوری کرنے کے لیے قرض دیا جائے، یہ تعاون کی آسان ترین صورت اور ایک عظیم والا جو ہے عظیم ثواب والا عمل ہے۔ لیکن قرض دے کر اس پر سود لینا یہ نہایت کبیح اور حرام کام ہے، کیونکہ صدقہ اور قرض جو ہے وہ غریبوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، جبکہ سود کے ذریعے غریبوں کا یعنی لوٹا جاتا ہے، ان کا مال جو ہے وہ ہڑپ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، اگر توبہ کر لو تمہارے لیے اور تمہارے اصل مال ہیں تمہارے لیے بہتر ہے، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اگر کوئی تنگی والا ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا لازم ہے، اور یہ بات کہ صدقہ جو ہے وہ کر دو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سیدنا عبادہ بن سامت کی حدیث میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی ہے یا قرض معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا، یعنی اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اس لیے سود کی حرمت جو ہے وہ بھی بیان ہوئی ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، جو سود کا مال نہیں یعنی کہ سود کھانا نہیں چھوڑتا، سود لینا نہیں چھوڑتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں یعنی اس کی کتنی وعید آئی ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو سود سے باز نہیں آتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی جو بندہ پھر کہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ سودی کاروبار کرتا ہے، سود کے یعنی معاملات کرتا ہے، پھر کہے میری عبادت قبول نہیں ہوتی، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بھئی کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوں؟
کیسی تمہاری یہ باتیں قبول ہوں؟ تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو ایک طرف، اور دوسری طرف کہتے ہو کہ میری عبادت، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیسے دعا قبول ہوئے؟ کیسے آپ کے رزق میں برکت آئے؟ کیسے جو ہے وہ آپ کے مال جو ہیں وہ پاک ہوں جب آپ اللہ کے ساتھ جو ہے اعلان جنگ کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، اس میں میرا کوئی مطالبہ نہیں، اللہ خود اپنے قرآن مجید میں فرما رہے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، بھئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ اسی طرح جو ہے اسی پارے کے اندر ادھار چیز دینا، غربا کے تعاون کی ایک صورت، انہیں ادھار چیز دینا چاہیے، یہ بھی ایک عظیم عمل ہے۔ اس کا ادب یہ ہے کہ جب کسی کو قرض دیں یا کوئی چیز جو ہے وہ ادھار دیں تو اسے لکھ لیا کریں، اور اس پر جو ہے وہ مردوں کو گواہ بنا لیں۔ اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیں، یعنی مرد کی جو گواہی ہے وہ یعنی اس کے مقابلے میں عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے، تو اس لیے اگر دو مرد گواہ نہ ملیں تو ایک مرد گواہ اور دو عورتیں جو ہیں وہ گواہ بنا لیں، تو عورتوں کی نسبت جو ہے وہ مردوں کی گواہی زیادہ قوی ہے، یعنی ایک مرد ہوگا تو اس کے مقابلے میں اگر کسی نے گواہی دینی ہے عورتوں میں تو دو عورتیں گواہی دیں گی تو وہ ایک مرد کے برابر جو ہے وہ یعنی اکاؤنٹ ہوں گی۔ اگر لکھنے کی سہولت میسر نہ ہو تو کوئی چیز رہن رکھ کر قرض دے دیا کرو۔ ان ہدایات کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو، یعنی اسلام جو ہے کس طرح رہنمائی کرتا ہے تاکہ آپ کے معاملات اور ہر چیز کے بارے میں دنیا ایک کائنات کے اندر کوئی ایسا معاملہ لائیں جس کے حوالے سے قرآن و حدیث نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، یعنی کیسے اکمل دین ہے اسلام۔ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی اس کے لیے کفایت کر جائیں گی۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے مختلف مفسرین جو ہیں وہ لکھتے ہیں، بلکہ ایک مفسر کی میں نے تفسیر شاید پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو کفایت کا مطلب یہ ہے کہ اسے ساری رات جو ہے وہ تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ اور سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات اس خاص کتاب سے نازل فرمائی ہیں، تو کسی گھر میں 3 راتیں یہ پڑھ لی جائیں تو شیطان اس یعنی ان کے قریب نہیں آ سکتا، یعنی جس گھر میں جو ہے سورۃ البقرہ جو ہے وہ 3 راتیں پڑھ لی جائے تو شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں ایمانیات اور اطاعت کا تذکرہ ہے۔ یہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ رسول اس پر جو ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور سب مومن بھی، ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں بطور خاص یہ تذکرہ ہے کہ ہم انبیاء پر ایمان لانے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح یعنی جو ہے وہ تخصیص نہیں کرتے، کچھ نبیوں پر ایمان لائے اور کچھ کا انکار کر دیا۔ اور آخری آیت میں اسلام کے 2 اصول بیان ہوئے ہیں۔ اسلام کا ہر حکم انسان کی طاقت کے مطابق اس پر فرض ہے، جو چیز اس کی طاقت میں نہیں ہے وہ اس پر جو ہے وہ فرض نہیں ہے، تو اسلام میں اسی کام پر جو ہے انسان کی پکڑ کی ہے جو یعنی جس پہ طاقت ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتا، جو خوب سوچ سمجھ کر کیا جائے، جو کام بھول چوک سے ہو جائے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ سورۃ آل عمران کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت ہے، یعنی سیکنڈ بڑی صورت ہے جو سورۃ البقرہ کے بعد ہے۔ تو آل کا معنی ہوتا ہے بیوی بچے، یا جو ہے وہ بیوی بچے زیادہ جو ہے اس کا یعنی کہتے ہیں فلاں کی آل ہے، فلاں کی اولاد ہے۔ تو عمران سیدہ مریم علیہ السلام اللہ کے والد ماجد اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا جان کا نام ہے۔ سورہ آل عمران میں سیدنا عمران کی بیوی بیٹی مریم اور نواسوں کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور ان کے داماد سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے۔
تو نجران کے علاقے کے لوگ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ جب اسلام پھیلا تو انہوں نے نا سن 3 ہجری میں اپنے علماء کا ایک وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ آپس میں بحث و مباحثے کی غرض سے بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا تاکہ وہ اسلام کو قریب سے دیکھ لیں۔ ان سے عیسائی عقائد اور اسلام کے اصولوں پر جو ہے وہ بحث و مباحثہ ہوا۔ اس وقت اس صورت کا جو ہے وہ پہلا آدھا حصہ تقریباً تیسرے پارے کے آخر تک نازل ہوا۔ تو اس میں اہل کتاب سے بحث کرنے کے اصول اور دلائل کا تذکرہ ہے۔ تو سورت کے دوسرے حصے میں اہل کتاب اور دوسرے کافروں پر فتح پانے کے لیے تنظیمی ہدایات دی گئی ہیں۔ تو سورۃ البقرہ میں یہودیوں کے غلط عقائد اور بدعمالیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو سورۃ آل عمران میں عیسائیوں کے غلط عقائد اور بد کرداریوں کا تذکرہ ہے۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہود کے بعد عیسائیوں کو امامت عالم اور امامت کبریٰ عطا کی گئی، مگر انہوں نے بھی یہود کی طرح اس کا حق ادا نہیں کیا بلکہ دین کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس لیے اب یہ منصب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اسی پارے کے اندر مشتبہات کے پیچھے پڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا بھائی ہر شک و شبے والی چیز کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو ہر کتاب کی کچھ باتیں انسان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہیں اور کچھ باتیں بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ تو جو باتیں فوراً سمجھ میں آ جائیں انہیں جو ہے وہ محکم اور دوسری کو متشابہ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی محکم اور متشابہ دونوں قسم کی آیات موجود ہیں، یعنی کچھ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور اس کی بعض آیات کسی خاص زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی حقیقت اپنے وقت پر کھلے گی، جبکہ ہماری عقل اپنے زمانے تک محدود ہوتی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی جو باتیں آدمی کو سمجھ میں نہ آئیں انہیں بھی ماننا فرض ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ آدمی کو اس کی حقیقت کی تلاش میں نہیں لگ جانا چاہیے کہ وہ اپنے وقت پر واضح ہو جائے گی۔ تو ایسا کرنے سے خطرہ یہ ہے کہ جو بات جس کی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ اس بات کا انکار کر دے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ تو سورہ آل عمران کے شروع میں یہ بات اس لیے کی گئی ہے کہ عیسائی دراصل متشابہات کی وجہ سے ہی گمراہ ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے عیسائیوں کو اسلام کی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد ان کے پاس جو علم آ چکا آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ تو بہت جلد جو ہے وہ حساب لینے والا ہے، بہت جلد اللہ حساب لینے والا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بنی اسرائیل کو امامت عالم کے منصب سے ہٹانا، بنی اسرائیل کو یعنی ہٹانے پر تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ مختلف اقوام کو زمین کی خلافت عطا کرتا ہے، جب وہ اس کے معیار پر پورا نہیں اترتی تو وہ یہ منصب دوسری قوم کے سپرد کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دے کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس سے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جس سے چاہے عزت دیتا ہے اور جس سے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہود اور عیسائیوں کا باہمی تعلق، سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے نا یہود کے عقائد اور ان کے حق کے معاملے میں ظالمانہ رویے کا جو ہے وہ حق کے مقابلے میں ظالمانہ رویے کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے، اور عیسائیوں کو کہا ہے کہ تمہارے مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں سے تعلق اور ان کا ساتھ دینا دراصل حق سے دشمنی ہے۔ تو یہود کا ساتھ دینا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم۔ یعنی ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں ہے مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح بچنا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ اس چیز سے بھی ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف آپ نے جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح جو ہے عیسائیوں کو امامت ملنے کے بعد ان کا فرض تھا کہ وہ دین کی اشاعت اور اس کی جو ہے وہ تنفیذ کے لیے دن رات ایک کر دیتے، لیکن انہوں نے حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہی دیتے ہو،
اور اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل سے خلط ملط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ عیسائیوں کے عقائد پر ایک نظر، تو عیسائیوں کا خیال تھا کہ ہم اللہ کے بہت قریبی ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور تم سے محبت اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور اور تمہارے گناہ جو ہے معاف فرما دے گا۔ اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کہہ دیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تو کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں تینوں مل کر خدا ہیں، اور عقیدہ تثلیث کا جو ہے وہ یعنی اس پر ایمان لاتے ہیں، تو مل کر کائنات چلا رہے ہیں نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پہلے سیدہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے، پھر ان سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو پیدا ہو وہ معبود نہیں بن سکتا، اللہ تو وہی ہوتا ہے جس کی صفت لم یلد ولم یولد ہے۔ باقی رہا ان کا معجزانہ پیدائش اور پرورش، تو اس کی وضاحت دو مثالوں سے کی ہے۔ ایک، سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمرے میں عبادت کر رہی ہوتی تھی اور اس کے پاس بغیر کسی کے ذریعے بے موسم جو ہے پھل جو ہے وہ آتے تھے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا، اس کی نشوونما کی، ساتھ اس کی پرورش کی، اور اس کا کفیل زکریا جو ہے وہ بنا دیا۔ جب کبھی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتا، کہا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سی ہیں؟ اس نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ دوسری مثال، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نہایت بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، تو وہ اولاد سے نا امید تھے۔ جب انہوں نے سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو دعا کی، اللہ ان کی دعا جو تم نے قبول کر لی ہے، اور ان کے گھر میں جو ہے وہ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو ہے یعنی وہ پیدائش کی، ان کو پیدا کیا۔ تو جب وہ بڑھاپے میں انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو یعنی یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیٹا عطا فرمایا۔ اور اسی طرح جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت کا خاصہ اور نمونہ ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدائش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو انہیں جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اس لیے نہ وہ نعوذ باللہ اس کو جو ہے وہ خدا کا رتبہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی ان کو کہہ دو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے، یعنی اللہ نے ان کو بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، تو جو ہے ان کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ یعنی اگر عیسیٰ اس لیے خدائی کے درجے پر فائز ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، تو آدم علیہ السلام کا تو باپ اور ماں دونوں ہی نہیں تھے۔ اگر انہیں اللہ کا شریک نہیں سمجھتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں خدائی میں شریک کرتے ہیں؟ اسی طرح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، ان کا ذاتی کمال نہ تھا۔ انہوں نے خود قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جو ہے اس کی مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، یعنی فیکون طیرن باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بنتے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اس طرح جو ہے وہ یہود و نصارہ کو اتحاد کی دعوت دی گئی ہے کہ اسلام سچا دین ہے، باقی تمام ادیان تحریف شدہ ہیں، باطل ہیں، ان کے باوجود مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے اسلام جو ہے وہ دوسرے مذاہب کو اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو اتحاد کی دعوت دی اور اتحاد کا اصول بھی بتایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا
بِأَنَّا مسلمون، کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا جو ہے کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا جو ہے وہ رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ بے شک ہم تو فرما بردار ہیں۔ تو ہمیشہ اتحاد جو ہوتا ہے وہ باہم مشترکہ باتوں پر ہوتا ہے، ہمیں اسی اصول پر دوسرے مسالک اور دوسرے مذاہب سے اتحاد کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ مباہلے کا بھی چیلنج ہے، جب عیسائی علماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات کا جواب نہ دے سکے اور حق ماننے پر آمادہ بھی نہ ہوئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مباہلے کی آیت نازل فرمائی۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مسئلے میں فریقین ایک دوسرے کی دلیل ماننے پر تیار نہ ہوں اور کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے، تو فریقین مل کر اللہ سے التجا کرتی ہیں کہ وہ ابھی دنیا میں فیصلہ کر دے اور باطل کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دے۔ اسی طرح جو ہے اسی پارے کے اندر یہ بھی بتلایا گیا کہ ملت ابراہیم پر کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جد الانبیاء اور خلیل اللہ تھے۔ دنیا کے تمام مذاہب ان کا احترام کرتے تھے۔ اسی احترام کے پیش نظر یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ عربوں کا بھی یہی دعویٰ تھا، اور مسلمان بھی خود کو ملت ابراہیم کے تابعدار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، یعنی ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ ایک طرف والا فرما بردار تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ ہی ایمان والوں کو دوست ہے۔ اس طرح جو ہے وہ اسی پارے کے اندر عیسی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی بشارت بھی دی ہے۔ انجیل میں واضح طور پر موجود تھا کہ سیدنا عیسی علیہ السلام نے اپنے بعد ایک نبی آنے کی جو ہے وہ بشارت دی ہے کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا۔ جس نبی کی عیسیٰ نے بشارت دی تھی اور جس کا تم انتظار کر رہے ہو، وہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تمام نبیوں سے کہ اگر تمہارے نبوت کے دوران اگر تمہارے پاس کوئی ایسا نبی آ جائے، یعنی میرا نبی آ جائے، تو تم نے جو ہے کیا کرنا ہے بھئی، اپنی تمام نبوت کے سلسلوں کو بند کر کے، اپنی کتابوں کو بند کر کے، شریعت کو ختم کر کے اس کے تابع دار ہو جانا۔ سب نے وعدہ کیا ہم ایسے ہی کریں۔ اسی طرح جو ہے اسی پارے کے اندر جو ہے وہ یہ بھی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ اس کے بعد پھر ایمان نہ لایا، تو ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے عذاب بھی تیار کیے ہیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے واشگافی الفاظ میں یہ اعلان کیا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس طرح ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیے پھر کفر میں بڑھ گئے ہیں، تو ان کی توبہ جو ہے وہ ہرگز قبول نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے بھئی؟ اب جو ہے انہوں نے اس بات میں حق کو قبول ہی نہیں کیا، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کیسے جو ہے ان کی توبہ قبول کرے؟ تو آج کے پارے نے ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ ہدایت کا جو سلسلہ ہے، ہدایت کا جو وہ سلسلہ آتا ہے، وہ وحی اور رسالت کے ذریعے ہی جاری رہا، مگر اصل امتحان انسان کے قبول اور رد میں ہے۔ مختلف رسولوں کے درجات اور معجزات کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ دین کی بنیاد شخصیت پرستی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر آیت الکرسی کے ذریعے توحید کی ایسی جامع تصویر سامنے آتی ہے کہ جو بندے کے تصور یعنی خدا کو واضح کرتی ہے، تو مضبوط اور زندہ کر دیتی ہے۔ تو وہ زندہ ہے، قائم ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اقتدار اسی کا ہے، علم اسی کا ہے، یعنی اجازت بھی اسی کی ہے۔ تو جب دل اس یقین سے بھر جائے تو جو یعنی خوف ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور توکل زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی پارے میں یہ اعلان بھی ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، ہدایت واضح ہو چکی ہے، اب اختیار اور ذمہ داری انسان کی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے، سود کی مذمت ہے۔ اس طرح ایمان صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، معاشی نظام بھی تقوی کا محتاج ہے۔
جو خرچ اخلاص سے ہو وہ کئی گنا بڑھتا ہے، اور جو لین دین ظلم پر ہو وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ گویا یہ پارا دل کی اصلاح بھی کرتا ہے اور معیشت کی تطہیر بھی۔ تو ہمارے لیے اس میں بڑے واضح اسباق ہیں کہ عقیدہ مضبوط ہو تو کردار سنور جاتا ہے، اللہ کی معرفت بڑھے تو دنیا کا خوف جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ دیا ہوا چھوٹا عمل بھی عظیم بن جاتا ہے، اور ایمان صرف دعویٰ نہیں